لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3241۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اہل و عیال سے رحم دلی کرنے والا ہو، یعنی آپ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے رحم کرنے والے تھے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم دودھ پینے کے لیے مدینہ کی کسی بستی میں ایک دایا کے حوالے تھے۔ آپ اسے ملنے کے لیے جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، گھر میں داخل ہوتے، حالانکہ گھر میں دھواں ہوتا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو اٹھاتے اور اسے بوسہ دیتے اور پھر لوٹ آتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو حضرت ابراہیم کا جو والد تھا، ان کی دایا کا جو شوہر تھا، وہ لوہار تھا، اس لیے اس کے گھر میں دھواں بھی ہوتا۔ آپ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے، اسے سونگھتے، اسے بوسہ دیتے اور پھر لوٹ آتے۔ عمر بن سعید کہتے ہیں جب ابراہیم فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم شیر خارگی کی عمر میں فوت ہو گیا، جنت میں 2 دائیاں اس کی مدت رضاعت کو پورا کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے ملنے جاتے، انہیں جا کے تو گود میں لیتے، انہیں سونگھتے، بوسے دیتے، ملنے کے بعد واپس گھر آ جاتے۔ آپ کو خبر ملی کہ ان کے بیٹے بیمار ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم جو ہیں یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 مہینے پہلے فوت ہوئے۔ آپ کو جب ان کی بیماری کی خبر ملی تو اللہ کے رسول وہاں پہنچے۔ آپ وہاں جب گئے ہیں تو ان کا سانس جو تھا اکھڑ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، انہیں سونگا۔ آپ کو پتہ ہے اپنے بچوں کی جو ہوتی ہے خوشبو بھی انسان کو پیاری لگتی ہے۔ انہیں بوسہ دیا اور آپ کے ہاتھوں میں ہی انہوں نے جان دے دی۔ اللہ کے رسول کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ سعد بن معاذ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا مراد کیا تھی کہ کیا مرد بھی روتے ہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ جو تھے انصار کے سردار تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے جو کہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان لینا تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل بڑا غمگین ہے، لیکن ہمارے منہ سے وہی نکلے گا جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اور کیا نکلے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ساتھ ہی آپ فرما رہے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم، اے جانے جگر، تیری جدائی کے ساتھ ہمیں بڑا غم ہوا۔ یہ الفاظ آپ ادا فرما رہے ہیں، آنکھیں آنسو بہہ رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن الفاظ کیا نکل رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لہٰذا یہ ہے وہ انداز صبر کا جو کہ ہم نے کرنا ہے، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے۔ ویسے اس موقع میں ضرور چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ام سلیم کا واقعہ بتاؤں۔ ویسے یہ واقعہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن صبر کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی۔ ام سلیم جو ہیں یہ حضرت انس کی والدہ ہے۔ ان کے ایک بیٹے حضرت انس ہیں اور ایک یہ بیٹے ہیں جن کی بات میں بات کرنے لگی۔
یہ بیٹے جو تھے بیمار تھے، ان کے جو شوہر ہیں ابو طلحہ ان کا نام ہے، وہ کہیں سفر پہ جانے لگے، انہیں بڑا فکر تھا بیٹے کا۔ جس دن سفر سے واپس آئے تو آ کر پہلی بات بیوی سے کی کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہتی ہیں کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ خیر جی، ابو طلحہ کو کھانا کھلایا، ابو طلحہ کے ساتھ وقت گزارا۔ جب اچھی طرح مطمئن ہو گئے تو ان سے کہا کہ بیٹا فوت ہو گیا، اسے دفن کر آئیے۔ کیا خیال ہے؟ یہ کسی اس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ ایک ہی ان کا، میں نے بتایا، ایک حضرت انس ہے اور ایک یہ بیٹا ہے۔ سب کو منع کر دیا، کوئی ان کو نہ بتائے کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ انہیں پورے سکون کے ساتھ سفر سے آئے ہیں، ان کو سنبھلنے کا موقع دیا ہے، اور بعد میں ان کو جب اچھی طرح مطمئن ہو گیا تو پھر ان کو کہا کہ بیٹے کو جو دفن کرائیے۔ وہ صبح فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کے پاس گئے، شکایت لگائی، یا رسول اللہ یہ دیکھیں ام سلیم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ رات گزاری تھی؟ کہنے لگے ہاں رات گزاری تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت دے گا۔ اور پھر برکت اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو، یہ بیٹا تو فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اولاد پھر دی، اور اس کی اولاد میں سے 10 عالم ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ ام سلیم انسان نہیں تھیں، ماں نہیں تھیں؟ ہم عورتیں جو ہیں آسمان سر پہ اٹھا لیتی۔ یہ میں نے جو آپ کو واقعہ بتایا یہ متفق علیہ ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 3250، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے دے گا، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تو صبر کر لے تو پھر تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یعنی پھر تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائے گی۔ اب اس خاتون کو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر میں صبر ہی کر لیتی، کیونکہ اس کا بدلہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے بعد تمہارا حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلی جاؤ گی۔ پھر یہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، مجھے اپنے آپ کی ہوش نہیں رہتی، تو یا رسول اللہ میرے لیے یہ پھر دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ نہ کھلا کرے، مجھے اتنی ہوش رہا کرے کہ میں کم از کم اپنے آپ کو کور کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی۔ اب ان کو دورہ پڑتا تھا لیکن یہ اپنا آپ کور کر لیتی تھی۔ تو یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ صحابہ سے کہتے تھے آؤ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ بتاؤں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں جی کون سی؟ کہتے تھے یہ جنتی عورت ہے، یہ جو چلتی پھرتی جنتی عورت ہے، یہ چلتی پھرتی جنتی عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ تو اگر کوئی شخص صبر کر لے اور بیماری میں فوت ہو جائے تو بغیر حساب کتاب کے جنت، اور اگر شفا یاب ہو جائے تو پھر بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بات کا ضرور پتہ چلا کہ بعض اوقات بیماری بھی
انسان کے اتنے درجے بلند کر دیتی ہے کہ انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان صبر کرے۔ بعض اوقات بیماری بھی انسان کے اتنے درجے بلند کر دیتی ہے کہ انسان بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جاتا ہے، شرط صبر کی۔ تو یہ صبر اتنی بڑی چیز۔ حدیث نمبر 3255 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے میں اضافہ آزمائش میں اضافے کے ساتھ ہے، یعنی آزمائش جتنی بڑی ہوگی اس کا اجر بھی اسی حساب سے بڑا ہوگا۔ آزمائش چھوٹی ہے، اجر بھی تھوڑا، آزمائش بڑی ہے، اجر بھی زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے، تو ان کو آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے۔ بس جو اس میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اس کی وجہ سے اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور برہمی کا اظہار کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ ہر ایک پہ نہیں آتی۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اذا احب قوما، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو انہیں آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر آزمائش میں ڈال دینے کے بعد اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر صبر کی توفیق دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے بلا حساب کتاب جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو بیماری کو برا نہیں کہنا، یہ اللہ کی یہ جو ہوتی ہے ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اس کی مثال مجھے بالکل یوں سمجھ آتی ہے، ہماری اولاد ہوتی ہے، ہم اپنی اولاد کی ساری عمر اس کی جان نہیں چھوڑتے، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ کبھی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹھوکا ٹھاکی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہم انہیں کسی انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ اولاد ہوتی ہے جو کہ بدبخت ہوتی ہے، اس کی ہم جان چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جیسے والدین اپنی اولاد کی تربیت ساری عمر کرتے رہتے ہیں، اللہ بھی اپنے بندے کی تربیت کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی تربیت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، بندے نے سوچا اللہ تعالیٰ ناراض ہے، میرے سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے زیادہ نیکی کرنی چاہیے، مجھے استغفار کرنا چاہیے، مجھے سجدے کرنے چاہیے، مجھے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور پھر آگے زندگی چل پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی ایسی اولاد ہوتی ہے جو سنتی نہیں ہے، ہم اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جو بدبخت ہوتے ہیں، جو منافق ہے، جو کافر ہے، اللہ ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں، اور پھر رسی دراز کر کے ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر ان کے لیے کوئی موقع اصلاح کا نہیں رہتا۔ تو یہ یاد رکھیے، آزمائش جو ہوتی ہے وہ اللہ اپنے پیاروں کو ہی اس میں ڈالتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا رہتا ہے، جبکہ منافق کی اور کافر کی رسی دراز کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں مصیبت اسی پہ آتی ہے۔ یہ بالکل سمجھ لیا کہہ رہے ہیں، جیسے ماں باپ کی طرف سے ڈانٹے پڑ رہی ہیں، ماں باپ کی طرف سے سختیاں ہو رہی ہیں، اور وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ کی خیر کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے بھی جب یہ آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہوتے ہوتے انسان جو ہوتا ہے اللہ کے پاس اس حالت میں پہنچتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3256 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قبر ایک دفعہ تو تنگ کرتی ہی ہے، اگر اس کے دباؤ سے کوئی نجات پاتا یا سالم رہتا تو سعد بن معاذ ہوتے۔ حضرت سعد بن معاذ کون تھے؟ یہ پچھلی حدیث میں ہی ہم ذکر کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ انصار کے سردار تھے۔ غزوہ بنو قریظہ میں ان کو یہود نے حکم بنا دیا تھا۔ یہود نے کہا تھا یہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کریں گے ہم اسے قبول کر لیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا تھا۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں یہ جو فیصلہ کرتے اس فیصلہ کو یہود نے تو خیر قبول کرنا ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو اس فیصلے کا پابند قرار دے دیا تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ حضرت سعد بن معاذ جو تھے یہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، اور ان کو سوار کر کے اس موقع پر لایا گیا، اور جب یہ وہاں پر آئے تو اتنے ادب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ نگاہیں نیچی تھیں اور اشارہ اللہ کے رسول کی طرف تھا، تو کہنے لگے کیا میرا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا؟ اتنی جرأت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو دیکھتے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، تو تب پھر انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو یہ چھوٹی سی سعادت نہیں تھی جو کہ ان کو ملی تھی۔ خیر انہوں نے جو فیصلہ سنایا اس پر پھر عمل بھی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین بھی کی، اس کے بعد پھر یہ شہید ہو گئے، ان کو موت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو یہ سعد بن معاذ جو ہیں شہادت کی موت ان کو ملی، اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان کی وفات پر عرش الہی جو تھا تھرا گیا، تو ان کو بھی جب قبر میں ڈالا گیا تو قبر نے ایک دفعہ ان کو بھینچا۔ سوچ لیجئے ذرا، دوبارہ ایک دفعہ میرے سے سن لیجئے۔ سعد بن معاذ شہید ہیں، سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ قبول کیا غزوہ بنو قریظہ کے سلسلے میں، شہادت کی موت اللہ نے دی، 70,000 فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی، آسمان تھرا گیا ان کی شہادت پر۔ لیکن جب قبر میں ان کو ڈالا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قبر نے ایک دفعہ سعد بن معاذ کو بھینچ لیا تھا۔ تو میں نے دعا کی، تو میری دعا کرنے کے بعد سعد بن معاذ جو تھے تب اس نے قبر نے چھوڑا۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر ایک دفعہ تو بھینچتی ہے، اگر اس کے دباؤ سے کوئی نجات پاتا یا کوئی سالم رہتا تو سعد بن معاذ سالم رہتے۔ دیکھ لیجئے ہم نے کیا منہ لے کے جانا ہے قبر میں، جہاں پہ حضرت سعد بن معاذ جیسے لوگوں کا یہ حال ہے، ہم نے کیا منہ لے کے جانا ہے قبر میں۔ لوگوں قبر کے عذاب سے ڈر جاؤ، اس کے لیے کچھ تیاری کر لو، کچھ سوچ لو، کچھ سوچ لو۔ حدیث نمبر 3261۔ عبداللہ بن ابو ملیکہ کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس تھا، ہم ام ابان بنت عثمان بن عفان کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر بن عثمان بھی آپ کے پاس تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباس ایک رہنما کی رہنمائی میں تشریف لے آئے، وہ آگے بڑھے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے درمیان آ گیا، گھر سے رونے کی آواز آئی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، میت کو اس پر اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا
ہم امیر المومنین عمر بن خطاب کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب بیدا کے مقام پر پہنچے تو آپ نے ایک آدمی کو ایک درخت کے سائے میں دیکھا اور مجھے حکم دیا چلو اور دیکھ کر آؤ یہ آدمی کون ہے۔ میں گیا اور دیکھا کہ وہ صہیب تھے۔ واپس پلٹا اور آپ کو بتایا کہ وہ صہیب ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اسے کہو وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے۔ میں نے کہا ان کے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک بیوی بچے ہوں وہ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد امیر المومنین حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا۔ صہیب آئے اور کہا ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ساتھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ یہ حضرت عمر پر ہی حملہ ہوا ہے۔ لولو فیروز نے ان کو فجر کی نماز میں تلوار جو تھی وہ ماری، جس کو زہر میں ڈبویا ہوا تھا۔ تو یہ حضرت صہیب رو رہے ہیں تو حضرت عمر خود انہیں سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے؟ یہ سن کر میں حضرت عائشہ کے پاس آیا اور حضرت عمر کی بیان کرتا حدیث ان کے سامنے رکھی۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ میت کو کسی کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ سمجھایا تھا، یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رلاتا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی دلیل دی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حدیث ساری کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ جب کوئی کسی میت پر روتا ہے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ کا کہنا یہ تھا کہ اصل بات ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ جس نے گال پیٹے، جس نے گریبان پھاڑا، جس نے جاہلیت کی آواز نکالی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث، شریعت نے سختی سے روک دیا۔ جس نے گال پیٹے، جس نے گریبان پھاڑا، جس نے بین کیے، جاہلیت کی پکاری وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ میت کے رونے کی وجہ سے، میت پر رونے والوں کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کا کہنا یہ تھا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ خود رو رہا ہے تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہو جائے؟ تو حضرت عائشہ کا کہنا یہ تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں غلطی لگ گئی، انہیں غلطی لگ گئی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ کافر کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کے اپنے کفر کی وجہ سے، اور پھر جب اس کے اہل و عیال بھی ساتھ روتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ ایک بات آپ بھی کلیئرلی سمجھ لیں، اگر آپ کو علم ہے کہ ہمارے خاندان میں رونا پیٹنا ہوتا ہے، لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، لوگ بین کرتے ہیں، لوگ کفریہ کلمے نکالتے ہیں، پھر انسان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد ایسی کوئی غلط حرکت نہ کی جائے۔ اگر تو اسے علم ہے کہ میرے خاندان میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور اس نے منع نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تمام رویے پر راضی تھا۔ اگر وہ عذاب میں شریک ہونے سے بچنا چاہتا ہے
تو پھر اس کو ایک بات کرنی چاہیے، اسے وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد بیان نہ کیے جائیں، میرے مرنے کے بعد فلاں غلط رسوم نہ کی جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے وصیتیں کر دی تھیں، میرے جنازے کو جلدی لے جانا، اس کے اوپر خیمہ نہ لگانا، اس کے ساتھ آگ نہ لے کر جانا، سمجھ آئی؟ تو اسی طرح جو کسی کو یہ ڈر ہو کہ میرے خاندان میں ایسا ہوتا ہے تو اسے وصیت کر دینی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے نوحے کا، حضرت ام عطیہ انصاری جو ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو ہم سے ایک اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، یہ اتنا اہم معاملہ ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 3262، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر اس کی موت سے 3 دن بعد نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ میت کے لیے آخری تحفہ ہے۔ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ میں آپ میت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دوں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف اللہ اکبر۔ اللہ اکبر پہلی ہوتی ہے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، امام صاحب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر درود پڑھنا ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، درود پڑھنا ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ پھر اللہ اکبر ہوتی ہے، اور پھر امام صاحب جو ہیں وہ میت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور میت کے لیے بھی۔ اور جب چوتھی اللہ اکبر امام صاحب کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا۔ تو نماز جنازہ جو ہے میت کے لیے آخری تحفہ ہے۔ اس وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان رو رو کے عاجزی سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ یہ میرا والد، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا پیارا، اللہ اس پر رحمت فرما دے۔ اور سارے لوگ اکٹھے اس وقت اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے جس کی میت پر 40 لوگ نماز جنازہ پڑھیں اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کی میت پر 3 صفحے ہوں اور وہ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہانے ہیں ایک شخص کی بخشش کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میت پر اس کی موت سے 3 دن بعد نماز جنازہ پڑھی۔ ویسے تو نماز جنازہ آپ کو پتہ ہے فوراً ہی پڑھی جانی چاہیے، لیکن ہوا یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہی ان کی وفات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی رات کو فوت ہو گیا، صحابہ نے آپ کو خبر نہ دی اور اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفنا دیا۔ صبح کو آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ سمیت قبر پر اس کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح مسجد میں جھاڑو دینے والی خاتون کا واقعہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے بعد میں اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو لہٰذا ہم کیا پتہ چلا کہ نماز جنازہ کئی دفعہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو رات کو صحابی فوت ہوئے ہیں، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے خبر نہ دی کہ آپ کی نیند خراب ہوگی، آپ نے صبح دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح جھاڑو دینے والی خاتون تھی، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے سوچا یہ کون سی اہم بات ہے، ہم اللہ کے رسول کو تنگ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر گئے اور ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھا۔ تو لہٰذا نماز جنازہ کئی دفعہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ جو ہوتی ہے غائبانہ بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ فوت ہو گیا،
آپ کو پتہ ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ نماز جنازہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ جو تھی وہ پڑھی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ جب فوت ہوئے تو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ ان کی میت کو مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ ازواج مطہرات بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ تو ہم عورتوں کو ہر الٹ غلط کام کرنے کی خبر تو ہوتی ہے، اور سیدھے کام کرنے کا کے سلسلے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے نماز جنازہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کا کام ہے رونا پیٹنا اور اللہ کی نافرمانی کی فضا پیدا کرنا۔ حدیث نمبر 3271، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو گھر سے نکلے، میں نے بریرہ کو آپ کے پیچھے بھیج دیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے واپس آ کر مجھے یہ خبر دی کہ آپ بقیع الغرقد کی طرف گئے ہیں۔ وہاں بقیع کی نشیبی جگہ میں کھڑے ہو گئے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور واپس پلٹ آئے۔ صبح میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ رات کو کہاں گئے تھے؟ آپ نے جواب دیا مجھے بقیع قبرستان والوں کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ میں ان کے لیے دعائے رحمت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے اور وہاں جا کر آپ نے دعا کی۔ آپ کو اس کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں شہید ہونے والوں پر 8 سال بعد جا کر دعائیں کی۔ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ کا وصال کا وقت قریب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یوں سمجھ لیجئے اپنی تیاری فرما رہے تھے، اس دنیا سے جانے کی تیاری فرما رہے تھے۔ یہ جو تھا جنت البقیع، یہ مدینے کا سب سے بڑا قبرستان تھا، یا وہاں پر آپ گئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے ان کے لیے دعائیں کی۔ اس کے علاوہ غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے لیے بھی آپ نے خاص طور پر دعائیں کی۔ اور آپ لوگ بھی اتنا ضرور کر لیا کریں کہ ہر فوت شدہ پر ضرور دعا کر دیا کریں، تاکہ ہمارے مرنے پر لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جس بندے کے بارے میں سنے فلاں اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اس کے لیے دعا کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اور یہ سوچ کے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ جب میں مر جاؤں تو اللہ میرے لیے لوگ دعا کر دیں۔ میں آج اس کے لیے دعا کرتی ہوں، یہ سوچئے میں زندہ ہوں، میں یہ دعا کرنے کی نیکی کر سکتی ہوں، جب کہ وہ نہیں کر سکتا، اس کو اس نیکی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں جب تیری دنیا سے چلی جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دینا کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما